الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال شيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة ابن بردسبة البخاري: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأول بالله ذي الآلاء. أهلا بقوم صالحين ذوي التقى غر الوجوه وزين كل ملاء يسعون في طلب الحديث بعفة وتوكل وسكينة وحياء. لهم المهابة والجلالة والنهى وفضائل جلت عن الاستحصاء ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من الشهداء. يا طالبي علم النبي محمد يا طالبي علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسواء. عزیز طلباء کرام، ہمارے لیے یہ عظیم سعادت کا موقع ہے کہ درس بخاری کے ذریعے تعلیمی سال کے افتتاح کرنے چاہیے. اللہ ہم سب کے لیے اور ہمارے تمام طالبین کے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح اور صلاح کا ذریعہ بنا دے. حدیث کی کتابوں میں سب سے اہم چیز سند ہوا کرتی ہے. بغیر سند کی کسی بات کی یقین نہیں کی جا سکتی ہے. اس بنیاد پر ہماری سند اس کی تین حصے ہیں. ایک حصہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہر سند کی احادیث کی ابتدا میں مذکور ہے. دوسرا حصہ ہم سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک اور تیسرا حصہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک. یہ دوسرا حصہ
جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک ہے، یہ تو اس کتاب کے مقدمے میں صفحہ نمبر 12 پر الفصل السابع والعشرون میں مذکور ہے، اور ہم سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کئی سندیں ہیں ہماری، جس سند کے ذریعے میں نے بخاری جلد اول اور جلد ثانی پڑھی ہے، وہ سند یہ ہے کہ ہمیں ہمارے شیخ اور مرشد مولانا ابی محمد فرید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب پڑھا دی ہے۔ ان کو شیخ نصیر الدین غرغشتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کو قاضی قمر الدین چکڑالوی الپنجابی نے اور ان کو شیخ احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اور احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کتاب پڑھائی ہے شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اجازت اور قرات ملی ہے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی، اور انہوں نے قرات اور اجازت لی ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سند کافی عالی سند ہے۔ دوسرا حصہ مقدمے میں موجود ہے، انشاءاللہ درس کے موقع پر اس کو ذکر کیا جائے گا۔ یہ کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو تاریخ حدیث کے عظیم شخصیت ہیں، جس کو عرب اور عجم یکساں طور پر مانتے ہیں، اس کی یہ کتاب ہے۔ کتاب کا پورا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ۔ اس کتاب کا اختصار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس کتاب کا انتخاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 6 لاکھ احادیث سے کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اس کے والد کا نام اسماعیل، دادا کا نام ابراہیم، پردادا کا نام مغیرہ، اور اس کے والد کا نام بردیسبا۔ بردیسبا کے بارے میں تاریخ میں زیادہ تفصیل موجود نہیں ہے، البتہ اس کے پردادا وہ یعنی جوفی کے ہاتھوں مسلمان ہوئے تھے، جبکہ بردیسبا مجوسیت پر اس کا انتقال ہوا ہے۔ تو اس کے پردادا مغیرہ جو ہاتھوں مسلمان ہوئے تھے، اس وجہ سے امام بخاری کو جوفی کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد اسماعیل وہ بڑے محدث گزرے ہیں، جو طبقی کے روات میں سے ہیں۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میں نے اس سارا مال چھوڑا ہے، اس میں 1 درہم بھی مشتبہ مال کا نہیں ہے، میں تو مر رہا ہوں، میرا تو انتقال ہو رہا ہے، اس مال سے میں نے اس بیٹے کی تربیت کرنا۔ تو جب یہ انتقال کر گئے، کسی عارضے کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے، جس کی وجہ سے اس کے والدہ کو بہت صدمہ پہنچا، رو رو کر وہ دعائیں کرتی رہی۔ آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا خواب میں زیارت نصیب ہوئی اور انہوں نے ان کو بشارت دی کہ آپ کی بیٹی کی خبر لوٹ آئی ہے۔ وہ جب صبح ہوئی
اور معلوم کر لیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی واپس آئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم حافظہ عطا کیا تھا۔ اس سے پوچھا گیا آپ کی یہ حالت کیف کان بدء امرک؟ انہوں نے جواب دیا الہمت حفظ الحدیث والکتاب، میں طفل مکتب تھا اور مجھے احادیث کا کہ حفظ الہام ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اسحاق ابن راہویہ انہوں نے ایک دن درس میں کہا کاش کہ کوئی ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ضعیف احادیث سے الگ کر لیتے۔ اسی خواہش کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا کرنے کا ارادہ کیا اور یہ کتاب جمع کی۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا چل رہا ہوں اور آپ سے مکیاں اڑا رہا ہوں۔ معبرین نے تعبیر کی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کذب کو ہٹائیں گے، جھوٹ کو ہٹائیں گے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ عظیم کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف کی 6 لاکھ احادیث سے اس کا انتخاب کیا۔ بہرحال باقی تفصیلات درس کے موقع پر انشاءاللہ کلاس میں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ وحی کی ابتدا کس طرح ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور یہ باب ہے اللہ کی اس ارشاد کے بارے میں کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرنے لگے۔ ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ اگر آپ واقعی سچے نبی ہوئے تو آپ کی طرف وہی اس انداز سے کیوں نہ ہوئی ہے جس انداز سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوئی ہے؟ یکجا آپ کو یہ کتاب کیوں نہیں دی گئی ہے؟ اس سے معلوم ہے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول نہیں ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے یہود کی اعتراض اور ان کی اس اشکال کی ازالے کی آیت نازل فرما دی کہ ہم نے بہت سارے انبیاء کی طرف وحی کی ہے اور ان کو یکجا کتاب نہیں دی گئی ہے۔ نوح علیہ السلام سے کر یہاں 12 انبیاء کا تذکرہ موجود ہے، ان کی طرف وحی ہوئی ہے، بعض کی طرف جا اور بعض کی طرف تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ وحی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آنے کی دلیل اور شہادت ہے۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عادت کے مطابق اپنے الفاظ اور اپنا عنوان بھی دے دیا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے لیے دلیل اور استشہاد بھی پیش کی، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ آگے حدیث شروع ہو رہی ہے۔ حدیث کی سند ایک حصہ تو میں نے بتا دیا، دوسرا حصہ مقدمے میں موجود ہے۔ اس کی ابتدا میں وبہ کا لفظ بنایا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس متصل سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ امام بخاری، اور یہ بیان کرتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر کوئی براہ راست یہ کہہ دے کہ حدثنا الحمیدی، بظاہر یہ جھوٹ لگتا ہے کہ ہمیں تو حمیدی نے حدیث بیان نہیں کی ہے، اور اگر کالا بڑھا دیا جائے اور کالا کی ضمیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف راجع ہو اور یوں کہا جائے کہ قال حدثنا الحمیدی، پھر اس کا مطلب یہ ہے
کہ سند میں انقطاع ہے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے نچلا حصہ جو سند کا ہے وہ اس میں مذکور نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کستلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اسے علماء نے تصریح کی ہے کہ سند کی ابتدا میں وبہ کا لفظ بڑھائیں گے، وبہ قال حدثنا مہدی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سند متصل کے ساتھ جو ہم نے ذکر کی اور جو مقدمے میں موجود ہے اس کے ساتھ میں کہتا ہوں قال امام بخاری نے فرمایا حدثنا الحمیدی کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ، عظیم محدث گزرے ہیں اور امام بخاری کی استاد ہیں، مکی اور قریشی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قدموا قریشا، قریشیوں کو مقدم کرو، تو اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قریشی راوی کو پہلے ذکر کی اور اسی کتاب کی ابتدا کی۔ وبہ قال حدثنا الحمیدی، یہ تبع تابعی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں قال حدثنا سفیان، امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ بھی تبع تابعی ہیں۔ سفیان دو ہیں، ایک سفیان ثوری، وہ عمر میں ہیں اور یہ عمر میں چھوٹے ہیں، دونوں کے اساتذہ بھی بہت سارے اساتذہ مشترک ہیں اور دونوں کے تلامذہ بھی مشترک ہیں، زمانہ بھی تقریباً قریب ہے، تو اسی وجہ سے اس میں کبھی کبھی اشتباہ آ جاتا ہے۔ یہاں سفیان ابن عیینہ مراد ہے۔ قال حدثنا یحییٰ ابن سعید الانصاری، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث میں کیا یحییٰ ابن سعید انصاری نے، یہ صغار تابعین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے محمد ابن ابراہیم التیمی، یہ اوساط تابعین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں انہ سمع، اس نے سما کی ہے علقمہ ابن وقاص اللیثی سے، یہ بھی تابعی ہے۔ یہ اس سند کا لطیفہ ہے کہ اس سند میں دو تبع تابعی ہیں اور تین تابعین آئے ہیں، ایک صغیر تابعی ہے، ایک اوساط میں سے ہے اور ایک کبار تابعین میں سے ہے حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یقول سمعت عمر بن الخطاب، یہ فرماتے ہیں میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، ممبر پر تشریف فرما ہو کر فرما رہے تھے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ یہ حدیث صفحہ نمبر 1028 پر امام بخاری پھر لا رہے ہیں اور وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے سمیت کہ امام کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا ایھا الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے اے لوگوں سنو انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ عجیب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ممبر پر تشریف فرما ہو کر بیان کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر پر تشریف فرما ہو کر یہ حدیث بیان کی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے لیکن یہ حدیث متفرد، یہ حدیث غریب ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والے صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور اس سے نقل کرنے والے صرف علماء ہیں اور اس سے نقل کرنے والے صرف محمد ابن ابراہیم ہے اور اس سے نقل کرنے والے صرف صحیح یحییٰ ابن سعید الانصاری ہیں۔ یہاں تک یہ سند، اس میں یہ تفرد ہے، یہ سارے راوی متفرد ہیں اس روایت کے روایت کرنے میں۔ اس کے بعد سینکڑوں لوگوں نے یہ حدیث یحییٰ ابن سعید الانصاری سے نقل کی ہے اور بعض لوگوں نے تو 700 روات کا تذکرہ کیا ہے، 800 روات نے یہ حدیث یحییٰ ابن سعید انصاری سے نقل کی ہے۔ البتہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اس کی سند تلاش کی، سب سے اس کی زیادہ رد نہیں ہے۔ بہرحال اس یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ حدیث کی سند میں تفرد آ جائے یا غرابت آ جائے یہ حدیث کی صحت کے منافی نہیں ہے اور یہ حدیث پھر بھی کئی استدلال اور قابل استشہاد ہوتی ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت اہم حدیث ہے انما الاعمال بالنیات
وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ یہاں اس حدیث میں اختصار ہے، آپ نے یہ حدیث مشکات شریف میں بھی پڑھی ہے، اس میں یہ حدیث تفصیل سے ذکر ہے۔ یہاں یہ الفاظ ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها والى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ جبکہ یہ حدیث دوسری کتابوں میں اور امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند حمیدی میں بھی تفصیل سے ذکر کی ہے، تو لگتا یہ ہے کہ یہ اختصار امام بخاری نے یا اس کے اوپر کسی استاد نے کی ہوگی۔ بہرحال فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو یہ عمل قابل اجر ہے، اور اگر نیت اچھی نہیں ہے یا کوئی نیت نہیں ہے یا نیت ہے لیکن کوئی نیت ہے اچھی نیت نہیں ہے، تو ان دونوں صورتوں میں عمل پر اجر نہیں ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عزیز ساتھیو، امام بخاری نے یہ حدیث ابتدا میں ذکر کی، اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ کتاب اور اس کی تعریف اور تصنیف، اس سے میرا مقصد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، اس کی حفاظت ہے، اور اللہ کی رضا میری مقصود ہے، اللہ کی رضا میرا مقصد ہے۔ بہرحال اور ہمیں بھی تنبیہ فرما رہے ہیں کہ آپ علم کے لیے آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سیکھنے کے لیے آئے ہیں، آپ اپنی نیت کی اصلاح کر لیں۔ بہت سارے ساتھی ہوتے ہیں، مدارس داخلہ لیتے ہیں، لیکن اگر بدنیتی ان کی نہیں ہوتی ہے، لیکن بنیتی اکثر ساتھی کی ہوتی ہے، بغیر نیت کے مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں، بغیر نیت کی اسباق شروع کر دیتے ہیں، بغیر نیت کی احادیث، قرآن، فقہ، اصول فقہ، اصول حدیث اور دوسری کتاب تخصص بالفقہ، تخصص بالحدیث، یہ شروع کر لیتے ہیں، لیکن نیت کا خیال نہیں رہے، اس لیے یہ سارا عمل ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اچھی نیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے احادیث ہیں، آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ہیں، وہ آپ جس وادی کو طے کرتے ہیں اس وادی کے طے کرنے کے ثواب میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، آپ جس مشقت برداشت کرتے ہیں اس مشقت ثواب میں آپ کے شریک ہے، آپ جو تھکاوٹ اور جو تکلیف آپ کو اس راستے میں ملتی ہے اس تکلیف کے ثواب میں آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہمارے ساتھ شریک ہے، مدینے میں اور نہیں ہے، ہمارے ساتھ اس میں عمل میں شریک نہیں ہے اور اجر میں شریک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا حبسہم العذر، ان کو عذر نے روکے رکھا ہے، عذر کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتے، ورنہ ان کی نیت ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نکلیں اور آپ کے ساتھ جہاد میں شریک رہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی سو گیا اس نیت سے کہ میں رات کے آخری حصے میں تہجد کے لیے اٹھوں گا اور سکا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تہجد کی ثواب دیں گے۔ اگر کوئی یہ دعا کرتا رہا کہ اے اللہ مجھے شہداء کی طرح موت نصیب فرما دے، مجھے شہادت عطا فرما دے، تو وہ اگرچہ اپنے بستر پر مرے گا لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء کا منزلہ عطا فرمائے۔ اچھی نیت سے میرے عزیز ساتھیوں، ایک عمل آپ نے اگر نہ بھی کیا ہو اللہ اس میں بھی اجر دیتے ہیں، اور آپ اس عظیم عمل کے لیے اگر اچھی نیت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ اجر سے نوازیں گے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، اور انسان کو وہ ملے گا جس نے ان کی نیت کی ہے، جس کے انہوں نے نیت کی ہے،
میرے عزیز ساتھیوں، اس کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں۔ پہلے جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی تقسیم فرما دی۔ ایک اچھی نیت ہے، ایک بری نیت ہے۔ اچھی نیت سے اللہ تبارک و تعالی عمل پر اجر دیتے ہیں، اور بری نیت سے کبھی کبھی تو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں بھیج دیتے ہیں کسی کو۔ آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تعلم العلم لیباہی به العلماء ولیجاری به السفہاء، جس نے علم اس لیے حاصل کی کہ وہ علماء کے ساتھ مناظر مباحثے کریں گے اور سفہاء اور عوام کو اس سے ورغلائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بری نیت سے اللہ ہمیں ہماری مدد فرمائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اگر کوئی شخص ہے اور اس کو اللہ نے مال دیا ہے اور اس کو وہ مال خرچ کرتا ہے فضولیات میں، اسراف میں، ناجائز راستوں اور ناجائز طریقوں میں وہ مال خرچ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سخت سزا دیں گے۔ اور ایک شخص وہ ہے جس کے پاس نہیں ہے لیکن اس کی یہ تمنا ہے، اس کی یہ نیت ہے کہ اگر مجھے مال مل جائے تو میں بھی اسی شخص کی طرح اس کو اڑاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی وہی عذاب دیں گے جو پہلے شخص کو دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بری نیت سے ہماری حفاظت فرمائے اور اچھی نیت سے ہمیں نواز دے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما، یہ دوسرا جملہ ہے، اس میں اللہ تبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ عمل میں جتنے زیادہ نیتیں کر سکتے ہیں ان نیتوں کو بھی آپ کو اجر ملے گا۔ ایک عمل ہے، آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو مسجد میں آپ اس لیے بھی آ رہے ہیں کہ یہاں نماز پڑھیں گے، اس لیے بھی آ رہے ہیں کہ یہاں علماء کی زیارت کریں گے، اس لیے بھی آ رہے ہیں کہ طلباء کی زیارت کریں گے، اس لیے بھی آ رہے ہیں کہ کسی کو نافرمانی، اللہ کی نافرمانی سے منع کروں گا، معصیت سے منع کروں گا۔ نماز میں آ کر بہت سارے ایسے کام ہم سے سرزد ہوتے ہیں جو کام کرنے کے نہیں ہوتے ہیں، جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں، اس ایسے کاموں سے میں لوگوں کو منع کروں گا، واز کروں گا، دعوت دوں گا لوگوں کو۔ تو یہ ساری نیتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مستقل اجر ہے۔ کوئی بیمار ہو اس کی تیمارداری بیمار پرسی کروں گا، کوئی اور ضرورت مند ہو اس کی ضرورت پورے کروں گا۔ بہرحال مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کی سواد اس کو بڑھاؤں گا۔ یہ سارے نیت اگر آپ نے کر لیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نیتوں پر اجر دیں گے۔ بہرحال وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ اور ہجرت جیسے عظیم عمل اس زمانے میں ہجرت ایمان کے لیے شرط تھی۔ ایمان اس وقت تک مکمل نہ ہو جاتا جب تک کوئی شخص مکی چھوڑ کر مدینہ نہ جاتے اور ہجرت نہ کر لیتے۔ تو ایسی عظیم عبادت اگر اس میں بھی نیت، خالص نیت، یہ تو نہیں ہو سکتی ہے کہ صرف عورت کے لیے ہجرت ہو، لیکن اگر یہ نیت بھی ہو کہ مجھے کسی عورت کے ساتھ شادی کرنا ہے تو اس نیت سے اگر کوئی ہجرت کر لے میرے عزیز ساتھیوں تو فہجرت الی ما ہاجر الیہ۔ اللہ اغنی الشرکاء عن الشرک، اللہ شرکاء سے زیادہ غنی ہے۔ اللہ کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا کسی عبادت میں، کسی عبادت اور کسی دینیا میں، اللہ فرماتے ہیں ترکتہ وشرکہ، میں اس کو اپنے شریک کے لیے چھوڑتا ہوں، میں ایسے کام اور ایسی عبادت قبول نہیں فرماتا ہوں۔ بہرحال او الی امرأۃ، اگر ہجرت بھی کسی عورت کے لیے کر لے تو فہجرت الی ما ہاجر الیہ۔ حدیث کا ایک حصہ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، یہ حصہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے چھوڑ دیا۔ وہ اچھی نیت پر تنبیہ تھی، اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے چھوڑ دیا کہ بری نیت سے اگر آپ بچتے رہیں تو انشاءاللہ یہ بھی اچھی نیت ہوگی اور اچھی نیت کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ تو مختصر ترجمہ سا ہو گیا اس حدیث کا۔ اس موقع پر
چونکہ عام طلباء بھی رہتے ہیں، اس وجہ سے چند باتیں عمومی اور کچھ آداب وہ بھی ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے، تاکہ آپ جب یہاں آئے ہیں اپنی زندگی کو اور اپنے گزر اوقات کو اور اپنے مسائل کو کچھ ترتیب دے سکیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے اپنے دین کے سیکھنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ کے پیغامات اور اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ آپ کے شہروں میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے ماحول میں آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ رہتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ وہاں رہ گئے، اللہ نے آپ کا انتخاب اپنے کام اور اپنے پیغامات کے لیے کر لیا ہے۔ یہ آپ کے لیے اللہ نے عظیم سعادت کا وعدہ کیا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کو خیر کا ارادہ فرمائے ہیں تو دین کی فقاہت اور دین کی سمجھ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ دین کی فقاہت اور دینی سمجھ سیکھنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ آپ کا یہ آنا مبارک ہو۔ آپ کا یہ آنا اللہ کے نزدیک بہت عظیم نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی بخاری میں ایک حدیث کتاب العلم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لا رہے ہیں۔ ویسے تو علم کے متعلق قرآن میں تقریباً 82 آیات 80 مرتبہ قرآن علم کا تذکرہ ہے، اور علم سے مشتق صیغے وہ تو سینکڑوں کی تعداد میں ہے، اور اسی طرح لب اور عقل کا تذکرہ بھی کئی مرتبہ قرآن میں موجود ہے۔ حکمت تقریباً 18 مرتبہ 20 مرتبہ اس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ یہ سارے حکمت پر علم پر دلالت کرنے والے الفاظ ہیں۔ اتنی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور علم کی متعلقات کو قرآن میں ذکر فرمائے۔ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کی جو فضل ہے اور جو اجر اور ثواب ہے وہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے۔ مثل ما بعثنی اللہ بہ الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر، مجھے جو ہدایت اور جو علم عطا کیا گیا ہے، جس ہدایت اور علم کے ساتھ مجھے مبعوث کیا گیا ہے، اس کی مثال بارش جیسی ہے، اس کی مثال بارش جیسی ہے، اور بارش کتنی جیسی ہے آپ کو معلوم ہے۔ پانی کی ضرورت ہر کسی کو ہے، 400 عالم میں پانی کی ضرورت ہے۔ بوڑھے کو پانی کی ضرورت ہے، جوان کو پانی کی ضرورت ہے، مرد کو پانی کی ضرورت ہے، عورت کو پانی کی ضرورت ہے، مسلمان کو پانی کی ضرورت ہے، کافر کو پانی کی ضرورت ہے، بت پرست کو پانی کی ضرورت ہے، خدا کے منکر کو پانی کی ضرورت ہے۔ انسان تو چھوڑے میرے عزیز ساتھیوں، پرندوں کو پانی کی ضرورت ہے، حشرات عرض کو پانی کی ضرورت ہے، درندوں کو پانی کی ضرورت ہے، درختوں کو پانی کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ پتھروں کو بھی پانی کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ جس علم کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے اس کی مثال پانی جیسے ہے، اور پانی سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ قسم قسم کے فالودے پی لیں، آپ قسم قسم کی شربتیں پی لیں، آپ قسم قسم کی جوس اور رس پی لیں، آپ قسم قسم کی آئس کریم کھا لیں، میرے عزیز ساتھیوں، آپ کی پیاس نہیں بجھے گی، پھر بھی آپ کی پیاس کی تلاش کریں گے، پیاس کی طلب کریں گے اور کہیں گے کہ پانی لاؤ، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔ تو اس علم کی مثال پانی جیسے ہے جس سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس علم کی وجہ سے پرندوں کو بھی حیات حاصل ہے، اس علم کی وجہ سے دریا میں مچھلیوں کو بھی حیات حاصل ہے۔ تمام چیزیں اس علم کی بدولت جو ہے وہ محفوظ ہیں۔ اگر یہ علم ہٹ جائے، اللہ اللہ کرنے والے دنیا پر نہ رہے، اللہ اس دنیا کو ختم فرما دیں گے۔ عزیز ساتھیوں، اور آپ
اپنے آپ پر سوچ، اگر آپ کی جسم میں پانی ختم ہو جائے، کئی دست آ جائے اور پانی ختم ہو جائے، آپ کے آنکھ ہوں گے لیکن آنکھ سے آپ کو کوئی چیز دکھائی نہیں دی جائے گی، آپ کے ہاتھ ہوں گے، آپ ہاتھ کی کسی چیز کو پکڑ نہیں پا سکیں گے، آپ کے پاؤں ہوں گے لیکن پاؤں لڑکھڑائیں گے، آپ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دل ہوگا، دل سے کام نہیں ہو سکے گا، دماغ سے کام نہیں ہو سکے گا، کیوں؟ جسم میں پانی ختم ہو گیا ہے۔ ایسی ضرورت ہے، کوئی شخص علم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ روحانی زندگی اور روحانی حق اللہ نے علم کے ساتھ وابستہ کر دی ہے۔ آپ اس کی اہمیت سمجھ گئے ہوں گے، اتنی عظیم الشان نعمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں، یا موسیٰ انی اصطفیتک برسالاتی و بکلامی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے آپ کا انتخاب کیا ہے اپنے پیغامات سے اور اپنے کلام کے لیے۔ فخذ ما آتیتک، جو میں نے دیا ہے اس کو پکڑ لو، اس پر عمل کرو، اس کو مضبوط سے رکھو، وکن من الشاکرین، اور شکر گزار بندوں سے بن جاؤ، اس پر اللہ کا عظیم شکریہ ادا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ نے آپ کو اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے کلام سیکھنے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ کو بھی یہی حکم ہے، آپ کو بھی یہی حکم ہے کہ فخذ ما آتیتک، اللہ آپ سے بھی یہی فرماتے ہیں کہ جو پیغامات، جو کلام میں نے آپ کو دی ہے، اس کو مضبوطی سے تام لو، اس پر عمل کرتے رہنا، وکن من الشاکرین، اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ ناشکری اور ناقدری سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اور ناشکری اور ناقدری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جو اس لیے نہیں آئے ہیں کہ خود اس میں موجود تھا، یہاں علم آنے کا والدین نے مجبور کیا ہے، اور وہ قسم قسم کی ہیلے بہانے بناتے ہیں کہ اس مدرسے سے یا اس درسگاہ سے یا اس دین سے میں دور رہوں۔ عزیز ساتھیوں، اس غلطی سے اجتناب کرنا، اس ناکردگی سے اجتناب کرنا، اس ناشکری سے اجتناب کرنا۔ اللہ نے آپ کو عظیم کام چنا ہے، نبی کے وراثت کے لیے چنا ہے، نبی کے علم کے لیے چنا ہے، نبی کے کام کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے، اپنے پیغامات کے لیے چنا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ دنیا میں اللہ کے امین ہے، اللہ کے دین کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے اوامر کو اسی طرح پہنچائیں گے لوگوں تک۔ میرے عزیز ساتھیوں، دنیا فتنوں میں گری ہوئی ہے، دنیا فتنوں میں گری ہوئی ہے، دنیا قسم قسم کے فتنے ہیں۔ اس فتنوں کا علاج اگر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، اس فتنوں کا اگر علاج ہے تو نبی کریم صلی اللہ کے پیغامات میں ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ پیغامات اور اللہ کا یہ کلام اللہ آپ کو عطا فرما رہے ہیں، ناقدری نہ ہو جائے، اور اللہ آپ کو اس ذمہ داری کی پوری کرنے کی توفیق عطا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جس علم کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، جن پیغامات اور جس کلام کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس کے لیے پہلی شرط تصحیح نیت ہے، جس طرح آپ نے حدیث میں دیکھ لی اور حدیث آپ نے سن لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، نیت اچھی ہو، پورے نیت کیا کرنی چاہیے؟ یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کا یہ کلام سیکھ رہا ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ طریقے سیکھنے جا رہا ہوں، میری نیت یہ ہے کہ اس پر میں عمل کروں گا، اور یہ میں پوری دنیا اس پر عمل پیدا کرنے کی کوشش کروں گا، خود بھی اپنے سے جہالت ہٹا دوں گا اور پوری دنیا سے جہالت ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ نیت ہے صحیح نیت، یہ ہے حسن نیت۔ اسی نیت سے آپ سیکھیں گے، اسی نیت سے آپ پڑھیں گے، اور آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے جتنے اعمال، جتنے احادیث، جتنے اللہ کے احکام آپ کے سامنے آئے انہیں پر عمل کریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ عمل کریں گے، یہ اس پر عقد ہے، یہ عمل کریں گے، اس پر عمل کرنا ہے، عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کو آپ کے دل میں تھام دیں گے اور مضبوط کر دیں گے۔ من عمل بما علم
ورثہ اللہ علم ما لم یعلم، جس نے عمل کیا ان باتوں پر جو انہوں نے سیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے احکامات سیکھے، اس پر عمل کیا ہے، ورثہ اللہ علم ما لم یعلم، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ علم عطا فرما دیں گے جو انہوں نے سیکھا بھی نہیں ہے، بلکہ ایسا علم عطا فرما دیں گے سیکھنے والا بھی نہیں ہوگا، جو سیکھنے سے حاصل نہیں ہوگا اللہ وہ بھی علم ان کو عطا فرما دیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، علم ہے کیا؟ صرف لکھنا پڑھنا علم نہیں ہے، صرف لکھنا پڑھنا علم نہیں ہے۔ صحابہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، نحن امۃ امیہ لا نحسب ولا نکتب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم امی امت ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں نہ حساب کتاب جانتے ہیں، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ صحابہ علماء نہیں تھے، علماء کے امام تھے، ائموں کے امام تھے، صحابہ کے پاس علم تھا۔ تو علم کیا چیز ہے؟ صرف لکھنا پڑھنا علم نہیں ہے میرے عزیز ساتھیوں، علم کیا ہے؟ دل و دماغ کو اور اعضاء اور جوارح کو صحیح اور اللہ کے منشے کے مطابق استعمال کرنے کا نام ہے۔ دل و دماغ کو اور اعضاء اور جوارح کو صحیح تقاضوں پر اور اللہ کے منشے کے مطابق استعمال کرنا، یہ در حقیقت علم ہے۔ صحابہ میں یہ چیز موجود تھی، صحابیات میں یہ چیز موجود تھی، اس سے سیکھنے والوں میں یہی چیز موجود تھی، اس کے بعد آنے والوں میں یہی چیز موجود تھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، علم یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کتاب یاد کر لیں، علم یہ نہیں ہے کہ آپ احادیث کی کتاب یاد کر لیں۔ ایک بہت بڑا مستشرق گزرا ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر۔ وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے عالم ہیں، ان کی احادیث جمع کی ہے، اس کی فقہ جمع کی ہے، اس کی ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی جمع کی ہے، لیکن آخر میں کہتے ہیں حدیثیں گڑھتے بہت تھے، حدیثیں گڑھتے بہت تھے۔ عجیب بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں وہ گڑھ رہے تھے، آپ کسی نے ابھی تک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شان میں کلام نہیں کیا ہے کہ اس نے حدیثیں گڑھی ہیں، اس نے کسی جھوٹی حدیث وضع کی ہے، لیکن انہوں نے اس کے لیے جو ہے اپنی کتاب تصنیف کی ہے۔ یہ منجد والا یہ عیسائی ہے اور انہوں نے یہ کتاب زبردست کتاب تعلیف کی ہے اور تصنیف کی ہے، جس سے ہمارے علماء بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، اس کو علم اور علم والا نہیں کہا جا سکتا ہے اور نہ اس علم کی فضیلت کی گئی ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ علم ہے اور اس علم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو بند رکھیں، یہ خطاب میرے لیے بھی ہے، یہ خطاب آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ اپنے آپ کو بند رکھیں طلباء کے ساتھ، ہمیں بھی یہ خطاب ہے کہ ہم اپنے آپ کو بند رکھیں طلباء کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو سکتا ہے، ہمیں کو نہیں ہے یہ خطاب۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام اللہ کی یاد میں مصروف ہوئے ان کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی خطاب فرما رہے ہیں، نہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہے اور نہ جانے کی اجازت ہے، نہ ہمیں نہ علماء کو نہ نئے فضلاء کو۔ آپ اس ارادے سے علم سیکھیں کہ میں یہ علم تجھ کو سکھاؤں گا، میں یہ علم خود بھی عمل کروں گا، دوسروں سے اس پر عمل کروں گا۔ بہرحال علم سے اصل مقصد خشیت الہی ہے، اس علم سے اصل مقصد جو ہے وہ خشیت الہی ہے، خوف خدا، خوف الہی، وہ علم سے مقصد ہے میرے عزیز ساتھیوں۔ اور خوف سے مقصد کیا ہے؟ خوف سے مقصد کیا ہے؟ خوف سے مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضامندی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ عزیز ساتھیوں، آپ اپنے ذات کے مالک نہیں ہے، آپ وقف کیے گئے ہیں علم سیکھنے کے لیے۔ آپ کی اوقات ہمارے پاس بھی امانت ہے اور آپ کی اوقات آپ کے پاس بھی امانت ہے۔ آپ کے مساعی، آپ کی کوششیں، آپ کے اعمال ہمارے پاس بھی امانت ہے کہ ہم اس پر نگاہ رکھیں، اس پر نظر رکھیں، اور یہ آپ کے پاس بھی امانت ہے
آپ اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچائیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، معمولی بہانوں سے، معمولی ضروریات کی وجہ سے ہم چھٹیاں لیتے ہیں، ہم یہاں سے چھٹی کر کے کمرے میں لیٹ جاتے ہیں۔ آپ کا یہ وقت آپ کے پاس امانت ہے، یہ پوری قوم کی، پوری امت مسلمہ کی، پوری انسانیت کی آپ کے پاس یہ امانت ہے۔ اس کو ضائع ہونے سے بچائیں گے، اس کو ضائع کرنا آپ پر حرام ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر آپ کھیلتے ہیں اس نیت سے کھیلیں گے کہ میری دماغ فریش ہو جائے اور آئندہ سبق کے لیے میری صحت اچھی رہے تاکہ میں اچھی طرح سیکھ سکوں، آپ سوئیں گے اس نیت سے کہ میں تھوڑا سا آرام کروں گا، اٹھوں گا تو اچھی طریقے سے علم سیکھوں گا، تو یہ ضائع ہونا نہیں ہے، لیکن بہرحال فضول اوقات کو ضائع نہیں کریں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے نام سے آپ واقف ہوں گے۔ یہ یتیم تھے، بہت چھوٹے تھے، اور جب 6-7 سال کے ہو گئے وہ یتیم تھے تو اس کی والدہ نے مدرسے کی معلم کے پاس اس کو لیا۔ مدرسے کے معلم سے درخواست کی کہ چھوٹا بچہ ہے، اس کا والد بہت ہوا ہے، یتیم ہے، اور مجھے خطرہ ہے کہ یہ میرے پاس ضائع ہو جائے گا، آپ اس طرح کریں کہ اس بچے کی نگرانی کریں، اس کی تعلیم و تربیت کی کوشش کریں، اور ایک اور بات میری طرف سے یہ عرض ہے کہ آپ اس کو چھٹی نہ دیں جب تک یہ فارغ نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کو چھٹی نہ دیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ اکلوتا بیٹا اس والدہ کا، یہ اس استاد کے مدرسے میں داخل ہوئی، پڑھتے رہے، ماں کی یاد نے اس کو ستایا۔ انہوں نے استاد سے درخواست کی کہ استاد میں ایک دن گھر میں جاؤں گا، والدہ کی زیارت کر کے دوسرے دن میں واپس آ جاؤں، آپ مجھے ایک دن کی چھٹی عطا فرمائیں۔ استاد کو اس کی والدہ کی بات یاد آ گئی، انہوں نے سوچا کہ بچہ ہے، انہوں نے یہ تدبیر سوچی کہ ان کو 2-3 دن کا سبق دوں گا، اس وعدے پر اگر آپ نے یہ 3 دن کا سبق یاد کر لیا تو آپ کو چھٹی دی جائے گی۔ انہوں نے ان سے کہا بچہ گھر جانے میں آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ انہوں نے اصرار کیا، انہوں نے کہا اچھا میں 3 دن کا سبق دیتا ہوں، اگر آپ نے یہ 3 دن کا سبق یاد کیا تو آپ کو چھٹی دوں گا۔ استاد نے 3 دن کا سبق دیا، وہ بیچارہ آئے اور ہاتھ اٹھائے اللہ کے حضور میں، اے اللہ 3 دن کا سبق ہے، میں 1 دن کا سبق یاد نہیں کر پاتا ہوں، یہ 3 دن کا سبق میں کیسے یاد کروں گا؟ روئے اور پھر شروع کی، اللہ نے اسی ہی گھنٹے میں ان یہ سارا سبق یاد دلا دیا، یاد کرا دیا۔ بہرحال انہوں نے سبق یاد کی، استاد کو سنا دی، وہ استاد نے اپنے وعدے کے مطابق اس کو چھٹی دی تھی۔ وہ اچھلتا ہوا کودتا ہوا خدا جانے کیا خیالات اور کیا تصورات لیتے ہوئے راستے پر جا رہا تھا۔ دروازہ کٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من دخل باب، کون دروازہ کٹکھٹا رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا با یزید۔ ماں نے اندر سے جواب دیا کون با یزید؟ ایک با یزید ہمارا، وہ تو ہم نے استاد کے پاس چھوڑا تھا، یہ کون با یزید ہے؟ واپس جاؤ۔ با یزید سمجھ گئے کہ میری ماں میرے آنے سے ناخوش ہے، وہ واپس آئے استاد کے پاس روتے ہوئے۔ استاد نے ان سے کہا کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت بس رونے کی وجہ نہ، ماں میرے آنے سے ناراض تھی، اسی وجہ سے میں ماں کی زیارت کے بغیر واپس آیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، سلام ہو اس ماں کی ہمت کو اور اس کے حوصلے کو۔ 16 سال اس استاد کے پاس پڑھتے رہے، اور پڑھتے پڑھتے جب فارغ ہو گئے اور علم ظاہری اور علم باطنی دونوں سے فارغ ہوئے، اور اس کے استاد نے ان کو خلافت عطا کی، تو وہاں سے رخصت ہو گئے، ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ماں نے دروازہ کھول دیا،
اس کو گلے لگا لیا. میرے عزیز ساتھیوں، اس کے 10 اسی کی 10 دنوں کے بعد ماں کا انتقال ہوا. عزیز ساتھیوں، یہ چھوٹا بچہ تھا، وہ 16 سال تک. بہت سارے وقت ہیں اس طرح کے. ہم معمولی بہانوں سے، اور چھوٹے بچے تو پھر بھی جانے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہ بڑے ساتھی وہ تو بس سچی جھوٹے بہانے پر، معمولی باتوں پر. کوئی بیمار ہے اسپتال میں، یہ اس کے ساتھ پاس ہوگا. کوئی حج پہ جا رہا ہے ایئرپورٹ تک، یہ اس کے ساتھ جائے گا. کوئی اور کام ہے گھر میں تو بس یہ حاضر ہوگا. میرے عزیز ساتھیوں، آپ کے یہ اوقات کے اپنے نہیں ہے. آپ کیوں اس میں خیانت کر رہے ہیں؟ میرے عزیز ساتھیوں، اور آپ کی اس مجمع میں ایسے طلباء موجود ہیں کہ انہوں نے 1 گھنٹہ بھی ضائع نہیں کیا ہے پورے سال. کئی سالوں میں 1 گھنٹے کی بھی قضائی اس کی نہیں ہے. آپ ان ساتھیوں سے نہیں لے سکتے. بہرحال آپ کے اوقات آپ کے اپنے. میرے عزیز ساتھیوں، اس علم کی سیکھنے کی کچھ آداب ہیں. 2 قسم کے آداب ہیں. بعض کا تعلق ہے شاعر علم سے، بعض کا تعلق ہے شاعر علم سے. شاعر علم فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. یہ دلوں کے تقوی سے اس کا تعلق ہے. یہ عظیم بات ہے اور ایک عظیم عمل ہے. ایک ہے علم کے شاعر، استاد ہے، کتاب ہے، مدرسہ ہے، درسگاہ ہے، اس کے متعلقات ہیں. یہ ہے علم کے شاعر. شاعر کی بے حرمتی کرنے والے محروم رہتے ہیں. اللہ ہمیں شاعر کی بھی حرمت سے بچائے. آپ اساتذہ کی قدر کریں. اساتذہ کے ذریعے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم مل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا علم آپ کو مل رہا ہے. چھوٹے ہیں یا بڑے، سب کو ضروری ہے کہ اپنے اساتذہ کا ادب کریں. بہرحال کتاب کا ادب کریں، مدرسے کا، درسگاہ کا ادب کریں. استاد کے سامنے بلند آواز سے بولیں، استاد کے سامنے پاؤں نہ پھیلائیں، استاد کے سامنے بے جا حرکات سے باز آئیں. میرے عزیز ساتھیوں، اسی طرح کتاب طہارت سے اس کو لیں، اور ظاہری طہارت بھی ضروری ہے، باطنی طہارت بھی ضروری ہے. اسی طرح درسگاہ میں ادب کے ساتھ آئیں. ہم دیکھتے ہیں استاد درسگاہ میں ہوتا ہے، طالب علم بعد میں آتے ہیں. عزیز ساتھیوں، یہ انتہائی ناقدری ہے استاد کی بھی، یہ انتہائی ناقدری ہے علم کی بھی، یہ انتہائی ناقدری ہے کتاب کی، اور اس سے محروم ہونے کا خطرہ ہے. آپ انتظار میں رہے کہ استاد آئے گا، یہ نہیں کہ استاد آپ کے انتظار میں رہے. عزیز ساتھیوں، مدرسے کی چیزیں یہ آپ کے پاس امانت ہے. کتاب ہے، بستر ہے، در و دیوار ہے، چارپائی ہے، فرش ہے، قالینیں ہیں، جو چیزیں بھی ہیں یہ مدرسے کی، یہ آپ کے پاس امانت ہے. عزیز ساتھیوں، ان کا بھی ضرور خیال رکھیں. امانت میں خیانت حرام ہے. امانت میں خیانت بالکل ناجائز ہے. تو اس سے بچتے رہنا. اس سے علم میں برکت ہوگی، اس لیے سیکھنے میں اور پڑھنے میں برکت ہوگی. عزیز ساتھیوں، اس مدرسے کی متعلقین، ایسے خدام، اس مطعم میں کام کرنے والے، دوسرے جگہوں پر کام کرنے والے، یہ سارے مدرسے کی ایک قسم کے اجزاء ہیں. جس طرح مدرسے کی قدر اور ضروری ہے، اس کا ادب ضروری ہے، ان ساتھیوں کا احترام اور ادب بھی ضروری ہے. عزیز ساتھیوں، اسے ہم غافل ہوتے رہتے ہیں کہ بس مدرسے کی قدر کریں گے، استاد کی تو قدر کریں گے، مدرسے کے جو دوسرے متعلقات ہیں، دوسرے خدام ہیں، اس کی قدر نہیں کریں گے. عزیز ساتھیوں، کچھ عام آداب ہیں. اپنے نفس کو بری عادات سے باز رکھنا یہ طالب علم کے لیے ضروری ہے. اپنی نفس کو بری عادات سے پاک صاف رکھنا
لا یمسہ الا المطہرون، قرآن اور حدیث کا انعام ناپاک لوگوں کو نہیں دیا جاتا ہے۔ ظاہری طہارت بھی ضروری ہے، باطنی طہارت بھی ضروری ہے، اخلاق میں بھی اصلاح ضروری ہے، اعمال کی بھی اصلاح ضروری ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی طرح دنیاوی مصروفیات کم کرنا ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ دنیاوی مصائب، دنیاوی مصروفیات، دنیاوی میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، یہاں یا کہیں باہر، اس کو کم کرنا ضروری ہے۔ اس کو بڑھانے سے علم کے مصروفیات کم ہو جائیں گے اور بالآخر ختم ہو جائیں گے۔ اللہ ہماری اور آپ کی اس کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آخری چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ دوبارہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حسن نیت۔ ہر عمل کریں گے حسن نیت سے، ہر عمل حسن نیت سے کریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے نام سے آپ واقف ہوں گے۔ اس کے بیٹے ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے شاگرد ہیں۔ جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور ان کو وصیت کی کہ پیارے بیٹے، یوم الرغیب کو یاد رکھنا۔ انہوں نے عرض کی، ابا جان یوم الرغیب سے کیا مقصد ہے؟ انہوں نے ایک طویل واقعہ اور لمبا واقعہ سنا دیا کہ پچھلے امتوں میں ایک راہب تھے، وہ اپنے عبادت خانے میں رہ رہے تھے، 60-70 سال تک اپنی عبادت میں مصروف رہے، کہیں باہر نہیں نکلے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے عبادت خانے کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے۔ اس کی نظر باہر کی تر و تازہ ماحول، باہر کے درختوں اور پھولوں پر پڑی۔ انہوں نے سوچا کہ تھوڑی دیر کے لیے اسے نظارہ کرنے کے لیے باہر نکلوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ وہ باہر نکلا، راستے میں ایک عورت پر نگاہ پڑی، اس پر فریفتہ ہو گیا اور اس کے ساتھ 6 دن تک رہا۔ بعد میں اس کو تنبہ ہوا کہ تو شیطان کا دھوکہ تھا۔ انہوں نے توبہ کی، واپس لوٹے، قدم قدم پر سلام کرتے، سجدہ کرتے ہوئے اپنے عبادت خانے کی طرف لوٹے، رو رہے ہیں، قدم قدم پر سجدہ کر رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، راستے میں ایک نہر پر پہنچے، اس نہر پر 11 مساکین اور فقراء بیٹھے تھے۔ ایک شخص آیا، اس کے پاس 11 روٹیاں تھیں، انہوں نے 11 روٹیاں تقسیم کی۔